ہم سب لوگ ریاست کی وحدت، ریاست کی سالمیت اور ریاست کی آزادی چاہتے ہیں، لیکن ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں ہم اپنی قومی آزادی کی تحریک پر گفتگو کرنے لگے ہیں، اور قومی آزادی کی تحریک کے آپ کو پتہ ہے 3 بڑے شعبے ہیں۔ ایک اس کی جغرافیائی وحدت ہے، ایک اس کی سیاسی حاکمیت ہے، اور ایک اس کی حق ملکیت ہے۔ ہمارے سامنے ہماری تاریخ کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ 1947 یعنی ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کا پہلو ہے، اور ایک اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ قومی آزادی کی تحریک میں اگر ہم 47 کے بعد 14 اگست 1947 کے بعد 3 بڑے سیاسی گروہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جس کو ہم پرو انڈیا کہتے ہیں، ایک سیاسی تنظیم یا گروہ یا دھڑا وہ تھا جس کو ہم پرو پاکستان کہتے ہیں، یا جو 16 مارچ 1846 کو مہاراجہ گلاب سنگھ نے جس ریاست کو قائم کیا تھا، یہ تیسرا گروپ جس کو میں پرو کشمیر گروپ کہتا ہوں، اس گروپ کے سامنے یہ پوزیشن اب تب سے لے کر اب تک کلیئر ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت، سیاسی حاکمیت اور اس کے حق ملکیت کا وہ معیار قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گروپ جو لوگ ریاست کی قومی آزادی پر بات کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، آج ہم نے ان کی بات کرنی ہے، جو اپنے اس ورثے کو لے کر چلنے کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا تشخص، اس کا سٹیٹ ہوڈ اس کے ابتدائی حالت میں بحال کیا جائے۔ جب تک یہ اپنے اپنے الگ الگ ایجنڈوں پہ چلتے رہیں گے، جب تک یہ لوگ اپنی وہ شخصیات پرستی کرتے رہیں گے، جب تک یہ اپنے علیحدگی یعنی کہ الگ گروپ بندی میں رہیں گے، تو پھر ان کے یہ سارے منصوبے، سارے عزائم، نیک عزائم، صرف ایک ایجنڈا، ایک جھنڈا، ایک پروپیگنڈا اور ایک تمبر کا ڈنڈا۔ تو جتنی بھی نظریاتی جماعتیں جو آزادی پسند جماعتیں ہیں، ان میں کمزوری جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کمزوری وہ ہے کہ ایک تو کسی بھی جماعت کے پاس جو ہے نا وہ جس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے کہ روڈ میپ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی ہم آزادی پسند ہیں یا آزادی چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بالکل کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے کس پالیسی پہ چل کر جو ہے نا آزادی لینی ہے۔ کیا اس سے پہلے جس طرح پروفیسر صاحب نے ذکر کیا کہ جو خامیاں ہیں نا، ہمیں تقسیم کیا گیا، ہمیں تقسیم ادھر بھی کیا گیا، ہمیں تقسیم مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی کیا گیا۔ صورتحال پیدا ہوئی ہے، موجودہ جو صورتحال ہے اس میں بھی کشمیری کو ایک بہت اچھا چانس تھا۔ جو اوورسیز کشمیری بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو امریکہ جس نے انٹروین کیا اور مداخلت کی اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے پیشکش کی، ہمیں چاہیے تھا کہ ایک بڑی تعداد میں مل کر ایک لابنگ کرتے جو کشمیری کرتے، وہ کشمیری جو ہے نا وہ اس کو موبلائز کرتے۔ وہ ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سوال رکھا یہ آج کے ایجنڈے سے بہت زبردست سوال ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور متحد ہو کر ہم نے روڈ میپ نکالنا کہ ہم نے کس طرح آزادی حاصل کرنی ہے۔ Our target is very close. Just we need a unity, because united you will fall. And if you are not, all the Kashmiris, all the political parties of the Kashmir, all those parties who believe in the unity, all those parties who believe in the geographic integrity of Kashmir and political sovereignty of Kashmir, they must unite. And this is today's topic. And I request all those factions, all those political parties, all those people who believe in the unity of Kashmir, they must unite on a particular one-point agenda. Then, inshallah, we can succeed. And success is just close to our door. ہماری آواز سوشل میڈیا کے ذریعے جنگلوں میں، دریاؤں میں، ہر جگہ پہنچ رہی ہے، اور یہ آواز انشاءاللہ ایک مضبوط اور توانا آواز بن کے ریاست کے لوگوں کو شعور کی منزلیں ریاست کے لوگ طے کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پائے رنگ کے ساتھ آج نیو یارک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج 2 اہم مہمان شخصیت موجود ہیں، جناب پروفیسر رفیق بٹی صاحب اور راجہ مختار صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس پروگرام میں پائے رنگ میڈیا گروپ کے اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ جی پروفیسر صاحب اور مختار صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟
جی الحمدللہ اورنگزیب صاحب، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، آپ کی تمنائیں اور نیک تمنائیں ہماری شامل حال ہیں۔ بہت شکریہ رحیم صاحب. ناظرین کی میرے تو السلام علیکم. اور یہ آج کا جو پروگرام ہے جو آپ آسٹریج کر رہے ہیں، تو آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی مختار صاحب اور پروفیسر صاحب، یہ میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے ہمارا بہت امپارٹنٹ پروگرام ہے، اور ایک ایسے موضوع پہ ہے جس پہ لوگ بہت کم ڈسکشن کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو بس وہ دبے لفظوں میں کرتے ہیں. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام ریاست جموں کشمیر کے ہر نوجوان کے لیے، ہر بوڑھے کے لیے، اور ہر خواتین ہیں ان کے لیے، اور بچوں کے لیے یہ اسپیشلی پروگرام ہے. میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کہ ایسی کوشش ہے کہ جو ان نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنے میں، نوجوانوں کو ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے بارے میں جو عوام ہیں، جو ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں، ان کو کلیئر کرنے میں ہمیں مدد ملے گی. سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں آزادی پسندوں کا کیا کردار ہے، اور اس کے بعد ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے ہم سب آزادی چاہتے ہیں، ریاست جموں کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں. ہم اس آزادی کے جو مشن ہے یا آزادی کا جو ہماری تحریک ہے اس میں اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم الگ الگ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم سب لوگ ریاست کی وحدت، ریاست کی سالمیت اور ریاست کی آزادی چاہتے ہیں، لیکن ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ریاست جموں کشمیر کی عوام ریاست کی وحدت، سالمیت پہ مکمل آزادی پہ یقین رکھتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ اگر یہ درست ہے تو یہ پھر مختلف نظریات کیوں ہیں؟ جی پروفیسر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اورنگزیب صاحب، آپ کے پہاڑی رنگ میڈیا گروپ کی اس پروگرام میں یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں ہم اپنی قومی آزادی کی تحریک پر گفتگو کرنے لگے ہیں. اور قومی آزادی کی تحریک کے آپ کو پتہ ہے 3 بڑے شعبے ہیں. ایک اس کی جغرافیائی وحدت ہے، ایک اس کی سیاسی حاکمیت ہے، اور ایک اس کی حق ملکیت ہے. یہ 3 باتیں، ان پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہماری تاریخ کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو جو ہے وہ 1947 یعنی ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کا پہلو ہے، اور ایک اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. قومی آزادی کی تحریک میں اگر ہم 47 سے پہلے کی بات کریں، یعنی کہ ڈوگرا رجیم کی بات کریں، اور بالخصوص اگر ہم ہری سنگھ کے دور کی بات کریں، تو ان کے دور میں یا مہاراجا ہری سنگھ کے دور میں یا ڈوگرا رجیم کے اس دور میں 47 سے قبل ریاست میں قومی آزادی کی تحریک بھی پروان چڑھ رہی تھی. اور اس وقت 2 بڑی جو تحریکیں تھیں، سیاسی تحریکیں، چونکہ ہمارا تعلق اس وقت سیاسی تحریک سے ہی ہے، 2 سیاسی تحریکیں تھیں یا 2 سیاسی تنظیمیں تھیں یا 2 سیاسی پارٹیاں تھیں. ایک تو جس کو ہم مسلم کانفرنس کہتے ہیں وہ تحریک تھی یا وہ پارٹی تھی، اور دوسری جو تھی وہ نیشنل کانفرنس تھی. یہ دونوں پارٹیاں یا یہ دونوں جو دھڑے تھے یا سیاسی گروپ جو تھے، ان کی مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ عوامی حقوق کے مطالبات تھے. مہاراجا ہری سنگھ کی حکومت اپنی سطح پہ ٹھیک تھی، لیکن چونکہ وہ خاندانی حکومت تھی اور وہ ایک راجا شاہی تھی، لہٰذا عوام کے اندر یہ جذبات موجود تھے اور ان کا حق تھا کہ وہ راجا سے اپنے عوامی حقوق کا مطالبہ کریں. اور اس مطالبے کے حوالے سے ان دونوں تنظیموں نے، پہلے مسلم کانفرنس نے، اس کے بعد نیشنل کانفرنس نے، مہاراجا سے بہت سی عوامی حقوق کا مطالبہ کیا اور حاصل بھی کیے. اور مہاراجا نے پرجا جو ان کی سبھا تھی وہ قائم کی. یعنی پرجا سبھا مہاراجا کے زمانے میں وہ سیاسی مطلب تھا. مہاراجا کی حکومت کے اندر ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایوان تھا جو کہ عوام کے نمائندوں پر مشتمل تھا. اب اس کے فوراً بعد جب 47 کا دور چلتا ہے، 1947 کے بعد یہ جب دور چلتا ہے ہمارا سیاسی مطلب قومی سیاسی آزادی، ریاست جموں کشمیر کی قومی سیاسی آزادی کی تحریک کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بڑے گروپ سامنے آ جاتے ہیں. 47 کے بعد 14 اگست 1947 کے بعد
3 بڑے سیاسی گروہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جس کو ہم پرو انڈیا کہتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ نیشنل کانفرنس کو آپ ایک علامت کے طور پر لے لیں۔ ایک سیاسی تنظیم یا گروہ یا دھڑا وہ تھا جس کو ہم پرو پاکستان کہتے ہیں، اس کو آپ مسلم کانفرنس کے حوالے سے دیکھیں۔ اور تیسرا جو گروپ تھا وہ گروپ پرو کشمیر تھا، یعنی وہ ریاست جموں کشمیر کی اس حیثیت کو قائم کرنے کے لیے کوشاں تھا جو 47 سے قبل مہاراجہ کے زمانے میں تھی، جو حیثیت تھی 47 سے قبل مہاراجہ کے دور میں جو ریاست جموں کشمیر کی حیثیت تھی، یا جو 16 مارچ 1846 کو مہاراجہ گلاب سنگھ نے جس ریاست کو قائم کیا تھا۔ یہ تیسرا گروپ جس کو میں پرو کشمیر گروپ کہتا ہوں، اس گروپ کے سامنے یہ پوزیشن اب تب سے لے کر اب تک کلیئر ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کی جغرافیہ وحدت، سیاسی حاکمیت اور اس کے حق ملکیت کا وہ معیار قائم کرنا چاہتے ہیں جو 1846 16 مارچ 1846 جب کہ مادہ امرتسر ہوا تھا، یا جو 47 کے وقت 14 اگست 1947 سے قبل جو مہاراجے کی پوزیشن تھی۔ اس کے حوالے سے جو تنظیم، جو گروپ، جو لوگ ریاست کی قومی آزادی پر بات کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، آج ہم نے ان کی بات کرنی ہے۔ اب اس سلسلے میں کچھ لوگ ہماری وہ سیاسی قیادت کے طور پر سامنے آتے ہیں، جس میں شیخ عبداللہ کا ذکر تو میں نہیں کروں گا، لیکن ان کے ساتھ ان کے دوست تھے مرزا افضل بیگ اور ان کے ساتھ ہمارے پنڈت پریم ناتھ بجاج تھے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرشن دیو سیٹھی تھے، ان کے ساتھ امان اللہ ہمارے گلگتی تھے، اس کے ساتھ مقبول بٹ تھے، اس کے ساتھ سردار رشید حسرت تھے، ان کے ساتھ ہمارے یاسین ملک صاحب جو اس وقت تہاڑ جیل میں ہیں، عبد الخالق انصاری تھے، اور پھر جو ہمارے عسکری ونگ میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مقبول بٹ تھے اور ان کے ساتھی تھے۔ ان کا جو ورثہ ہے، ان کا جو سیاسی ورثہ ہے، جو لوگ اس ورثے کو لے کے چل رہے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں یہ پرو کشمیر گروپ ہے۔ اور اس پرو کشمیر گروپ میں جو تنظیمیں آتی ہیں ان میں محاذ رائے شماری ہے، ان میں جموں کشمیر نیشنل پیپلز پارٹی ہے، اس میں جموں کشمیر نیشنل پارٹی ہے، اس میں متحدہ جموں کشمیر نیشنل پیپلز پارٹی ہے، اس میں اکوالٹی پارٹی بھی ہے، اور دیگر بھی کچھ گروپ ہیں جو اپنے اس ورثے کو لے کر چلنے کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا تشخص، اس کا سٹیٹ ہوڈ اس کے ابتدائی حالت میں بحال کیا جائے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے یہ بات کلیئر ہے کہ ریاست کا سٹیٹ ہوڈ ہونا چاہیے، ریاست کی سالمیت ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کی سیاسی سالمیت ہونی چاہیے، جغرافیائی سالمیت ہونی چاہیے، اس کی حاکمیت کا حق ہونا چاہیے، اگر ان کا یہ منصوبہ یا یہ پروگرام اس پہ ان کا اتفاق ہے، تو ان کی فکری اور عملی یکجہتی کیوں نہیں ہے؟ اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام تنظیمیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جو ریاست کی جغرافیائی وحدت کی بات کرتی ہیں، جو ریاست کی سیاسی سالمیت کی بات کرتی ہیں، حاکمیت کی بات کرتی ہیں، اور وہ بجا طور پر صحیح کرتی ہیں، کیونکہ جو دو تنظیمیں یا جو دو ونگ جو پرو دہلی ہیں یا جو پرو اسلام آباد ہیں، انہوں نے اپنی حد الامکان کوشش کی ہے کہ ان کے مقاصد حاصل ہوں، وہ کامیاب ہوں، لیکن نتیجہ تن ریاست کا تشخص بننے کی بجائے ریاست کا تشخص بگڑا ہے۔ تو ذمہ داری کس کی آ جاتی ہے؟ ذمہ داری اس گروپ کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرو کشمیر ہیں، کشمیر کی سیاسی وحدت کے حامی ہیں، کشمیر کو 47 کے اس مرحلے میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور کشمیریوں کو اقوام متحدہ، اقوام عالم اور انسانی حقوق کی چارٹر کی روشنی میں ان کے سیاسی مستقبل کو ان کی استصواب رائے
یعنی ان کی آزادانہ مرضی کی روشنی میں دیکھنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک ایجنڈا لے کے آئیں۔ جب تک یہ اپنے اپنے الگ الگ ایجنڈوں پہ چلتے رہیں گے، جب تک یہ لوگ اپنی وہ شخصیات پرستی کرتے رہیں گے، جب تک یہ اپنے علیحدگی یعنی کہ الگ گروپ بندی میں رہیں گے، تو پھر ان کے یہ سارے منصوبے، سارے عزائم نیک عزائم، یہ کسی ملک کے خلاف تو جدوجہد نہیں کر رہے، یہ ہندوستان اور پاکستان کے خلاف تو جدوجہد نہیں کر رہے، یہ تو اپنے اس بنیادی حق کے لیے میدان عمل میں ہیں، سر بکف ہیں اور شمشیر بدست ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا یہ قضیہ لوگوں کی مرضی کے مطابق ان کی آزادانہ سیاسی حقوق کی روشنی میں اور عالمی وعدوں اور عالمی جو ان کی قراردادیں ان کی روشنی میں حل ہو۔ تو میں ان تمام گروپوں کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے، میں اب دوبارہ ان کا نام نہیں لینا چاہتا، یہ بہت بہت واضح بات ہے کہ جو آزادی پسند ہیں، ان کو لوگ علیحدگی پسند کہتے ہیں، میں ان کو علیحدگی پسند نہیں کہتا، وہ آزادی پسند ہے آزادی اور یہ پسند ان ہے کا جی۔ حق ہے۔ اور ہمیں ہمارے اڑوس پڑوس کے ممالک کو یا ہمارے قابضین کو اب اس بات کا پورا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ہندوستان کی کوئی سالمیت یا حاکمیت کے خلاف نہیں ہیں، پاکستان کی سالمیت یا حاکمیت کے خلاف نہیں ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے مابین ایک تنازع کشمیر کے قبضے کا چل رہا ہے۔ اب اس قبضے کی موجودگی میں نہ کشمیری آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، نہ پاکستان کے لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے خود ہمارے کشمیری، جن کو میں کہتا ہوں کہ آزادی پسند ہیں اور جن کو ہمارے مخالفین شاید علیحدگی پسند بھی کہتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علیحدگی پسند تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ ہو۔ ہم تو اب تک کسی کے ساتھ نہیں ہیں، نہ ہمارا علاق انڈیا کے ساتھ ہے، نہ ابھی تک ہمارا کوئی علاق پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کا آئین بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، اور ہندوستان کا آئین اگرچہ کہ مودی حکومت نے یا جنتا پارٹی نے اس آئین کا وہ بلاత్కాر کیا ہے، اس کو برباد کر دیا ہے، لیکن دنیا میں اقوام عالم کے سامنے، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اور کشمیریوں کی نظر میں یہ بات واضح ہے کہ کشمیر کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے، اور وہ کشمیریوں کی منشا آزادانہ استصواب رائے کے مطابق ہونا ہے۔ اور اس پروگرام کو، اس منشور کو، یا اس مطلب آزادی کے اس منصوبے کو جو گروپ لے کے چلتا ہے، اس گروپ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آزادی پسند ہیں، یا یہ جی خود مختاری ہیں، یا یہ کشمیر کی الگ پروفیسر ریاست چاہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، یہ آزادی پسند جتنے بھی ہیں، جتنی جماعتیں بھی ہیں جو آزاد کشمیر میں یا مقبوضہ کشمیر میں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں یا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں جو کام کرتی ہیں، آزادی پسند تنظیموں کی منظر ایک ہے، وہ آزادی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو ہم نے ایک آزاد اسٹیٹ بنانا ہے، لیکن پھر جھگڑا اور پھر یہ آزادی پسند تنظیمیں ہی اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جتنی بھی آزادی پسند تنظیمیں ہیں، یہ ایک ساتھ مل کے کام کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں، یہ اتنی آزادانہ طریقے سے پلے نہیں کر رہی ہیں جتنا کہ ان کو آزادانہ طریقے سے پلے کرنا چاہیے۔ ان کے اتحاد کو توڑنے کی جو قوتیں ہیں وہ ان کے اتفاق کی قوتوں سے زیادہ مضبوط ہیں، اور جو ان کے اتحاد کو توڑنے والی قوتیں ہیں، ان قوتوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ کشمیر کی ریاست کی یکسوئی یا یکتائی یا یکجہتی یا یکعملی یا یک فکری جو ہے وہ ان کے فائدے کی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے راستے کی رکاوٹیں بہت ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر شخصیت پرستی ہے، یہ اپنے الگ گروپ کو دوسرے گروپ پر فوقیت دیتے ہوئے اپنے قومی جو ترجیحات ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پہلے ان کو چھوڑنا پڑے گا، پہلے تو ان کو دلیری سے کام کرنا پڑے گا، چونکہ مشکلات تو ہیں اس سفر میں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو اپنی جو شخصیت پرستی ہے یا گروپ پسندی ہے یا علاقائی پسندی ہے یا کچھ نہ کچھ وہ قبیلائی تعصب بھی ہے، پہلے تو ان کو ان سے باہر نکل کر صرف ایک ایجنڈا، ایک جھنڈا، ایک پروپیگنڈا اور ایک تمبر کا ڈنڈا، یہ اپنے پاس رکھنا پڑے گا۔ پروفیسر صاحب، یہاں میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی جس طرز پہ کام کر رہی ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ آزادی پسند تنظیموں کو بھی اسی طرح کے ایک ایسے منشور پہ متفق ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس پہ کیا زید کہتے ہیں؟ صاحب میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں اصل میں میرا جو رخ ہے نا وہ ادھر ہی ہے کہ اس وقت آزادی پسندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ پاکستان کے زیر کنٹرول یا زیر نظام کشمیر، بھارت کے زیر قبضہ یا زیر کنٹرول یا زیر نظام کشمیر کے اندر سیاسی بیداری کا جو سطح ہے وہ اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ کلائمیکس پر ہے، بہت اپیکس پر ہے. اس وقت جموں میں، سری نگر میں، کشمیر میں، اوڑی میں، لداخ میں، ڈوڈے میں، کٹھوا میں، راجوری میں، بھدرواہ میں، ڈوڈا میں، ادھر پارلی کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، گریز میں اور لداخ میں اور گلگت میں اور بلتستان میں، ہر جگہ کشمیریوں کے اندر اپنے ریاستی تشخص کو قائم رکھنے کے لیے یا اس کو بحال کرنے کے لیے یا ریاست کو متحد کرنے کے لیے اور ریاست کو اس کا مقام عطا کرنے کے لیے عوامی سطح پر ایک بہت بھرپور ماحول سازگار اور اللہ کرم کرے بہت ہی بہترین ہے. ان حالات میں یہ جو ہمارے آزادی پسند گروپ ہیں یا آزادی پسند تنظیمیں ہیں یا آزادی پسند سیاسی گروپ، سیاسی تنظیمیں ہیں، جو بھی ان کے نام ہیں میں نے لیے ہیں، اگر یہ اس موجودہ بہترین خوشگوار سازگار ماحول کو اویل نہیں کر سکیں گی تو پھر ان کی تمام محنتیں خارج چلی جائیں گی. اب بہترین ماحول ہے، اب انہیں چاہیے عوامی ایکشن کمیٹی کی اس سازگار ماحول کو اویل کریں، اس کو توانائی بخشیں، اس سے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے راہیں ہموار کریں. اور میں نے ابھی بتایا ایک جھنڈا ہونا چاہیے، ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، ایک پروپیگنڈا ہونا چاہیے اور ساتھ ایک تمبر کا ڈنڈا تمبر بھی کا ہونا ڈنڈا ہونا چاہیے. چاہیے. پروفیسر صاحب میں آپ راجہ مختار صاحب کی طرف آؤں گا. راجہ مختار صاحب سیم سوال آپ سے ہے کہ آزادی پسندوں کا کردار اسپیشلی ریاست جموں کشمیر کی آزادی میں، ریاست جموں کشمیر کی آزادی میں یہ گٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ریاست جموں کشمیر کی جو عوام ہے وہ ان کی سب کی منظر آزادی ہے، لیکن وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وحدت اور سالمیت اور مکمل آزادی پہ یقین رکھتی ہے اس وقت؟ جو پوری میں ریاست کی بات کر رہا ہوں جو ریاست جموں کشمیر ہے. جی راجہ مختار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو یہ تو اندازہ ہی کہ میں خود ایک نظریاتی جماعت کا عہدیدار ہوں اور اسپوکس پرسن ہوں نارتھ امریکہ کا. تو پروفیسر صاحب نے ماشاءاللہ تاریخی اور حقائق بیان کر دیے. میں اتنی لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جو آپ نے سوال رکھا اس پہ آؤں گا کہ یہ جو کشمیر کا حصے جو 3 نہیں بلکہ 4 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، جیسے گلگت الگ ہے، مقبوضہ کشمیر جو زیر نگران انڈیا کے، اور ادھر پاکستان، پھر ایک حصہ اکسائی چین ہمارا جو ہے نا وہ چائنا کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. جو جتنی بھی نظریاتی جماعتیں جو آزادی پسند جماعتیں ہیں ان میں کمزوری جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. وہ کمزوری وہ ہے کہ ایک تو کسی بھی جماعت کے پاس جو ہے نا وہ جس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے کہ روڈ میپ نہیں ہے کہ ہم نے کشمیر کو کس طرح آزاد کروانا. ہم نے کیا سفارتی بیس پر ہم نے کوئی مہم چلانی ہے جس سے ہمارا ملکوں کی جو کافی جو یون کے ممالک ہیں ان کی حمایت حاصل ہو، تو ایک جو ریزولوشن ہے اس پہ عمل کر کے ہم آزادی حاصل کریں. اس پہ یہ جو خامیاں آ رہی ہے نا، تو وہ جو روڈ میپ ہے یا پلان ہے نا، وہ کسی بھی جماعت کے پاس ایجنڈا نہیں ہے. جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہم آزادی کا صرف نعرہ لگاتے ہیں یا آزادی کی 2-4 چیزیں کر کے 10 آدمی کو جمع کر کے ایک پارٹی کو جو ہے نا موبلائز کر دیتے ہیں کہ ہم آزادی پسند ہیں یا آزادی چاہتے ہیں. لیکن ہمارے پاس بالکل کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے کس پالیسی پہ چل کر جو ہے نا آزادی لینی ہے. کیا اس سے پہلے جس طرح پروفیسر صاحب نے ذکر کیا کہ جو خامیاں ہیں نا، ہمیں تقسیم کیا گیا، ہمیں تقسیم ادھر بھی کیا گیا، ہمیں تقسیم مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی کیا گیا. اور وہ تقسیم کا یہ فائدہ ہوا کہ دونوں ملک انڈیا اور پاکستان جو ہے نا اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اس ایجنڈے سے وہ دور رہے کہ کشمیریوں کو کہیں ان کے مسئلے کو حل کرنے میں وہ اپنی جو اکانومی ہے اس کو لوز نہ کر جائیں. اور کچھ مفادات تھے ان دونوں ملک کے کہ انہوں نے کشمیر کو تقسیم رکھا. اور اس میں جو
بڑی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس ساؤتھ ایشیا میں یہ پیس امن قائم نہ ہو، وہ بھی اس سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کے اندر متحرک ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا وہ پینڈنگ رکھا جائے تاکہ یہ ملک ترقی نہ کر سکے، خاص کر پاکستان کے بارے میں کہ یہ کہیں آگے نہ نکل سکے، تو اسی میں جکڑا ہوا ہے کشمیر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی نظریاتی جماعتیں ہیں ان کو یہ ساری چیزیں ختم کر کے ایک روڈ میپ مطلب بنانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم کشمیر کو کس طرح آزاد کروا سکتے ہیں، ہمارا کیا ہم کو جہاد کے ذریعے کشمیر کو آزاد کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں سفارتی بیس پر کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم نعرے لگائیں اور سوشل میڈیا پر آ کر ہم دو چار پارٹی کے بندے بیٹھ کر جو ہے نا اپنے کشمیر کے روز جو ہے نا یہ ترانے پڑھتے رہیں گے اس پار بھی لیں گے آزادی، اس پار بھی لیں گے۔ ہمیں آزادی کے لیے کہیں نہ کہیں کسی کی سپورٹ چاہیے، طاقت چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بھی بہت سارے موقع ضائع کیے ہیں جہاں وہ کشمیر حاصل کر سکتے تھے آسانی سے، وہ جنگ بھی جیت سکتے تھے اور کشمیر بھی حاصل ہو سکتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے بعد کشمیری کیا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایک ہاتھ سے انڈیا سے وہ نکل سکتے تھے۔ اسی طرح یہ ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، موجودہ جو صورتحال ہے، اس میں بھی کشمیری کو ایک بہت اچھا چانس تھا۔ جو اوورسیز کشمیری بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو امریکہ جس نے انٹروین کیا اور مداخلت کی اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے پیشکش کی، وہاں کشمیریوں نے اپنے آپ کو بالکل شو ہی نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ایک بڑی تعداد میں مل کر ایک لابنگ کرتے، جو کشمیری کرتے، وہ کشمیری جو ہے نا وہ اس کو موبلائز کرتے، اور ہم کسی طریقے سے یہ جو ہے نا امریکہ کے اندر یا پریزیڈنٹ کے پاس پہنچ کر یہ کشمیر کا مسئلہ جو چاہتے ہیں کہ کشمیری یہی چاہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، تو شاید کچھ یہ مومنٹ تیز ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے تو آواز بلند کی نہیں، تو یہ امریکہ کے اندر خود جو ہے نا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریسیشن کا دور چل رہا ہے، اور جب کنٹری کا جو ریسیشن جہاں وہاں وہ اپنے حالات سے وہ پھنس جاتا ہے، وہ کہاں دوسروں کی بات کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سوال رکھا یہ آج کے ایجنڈے سے بہت زبردست سوال ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور متحد ہو کر ہم نے روڈ میپ نکالنا کہ ہم نے کس طرح آزادی حاصل کرنی ہے۔ نعروں سے تو حاصل نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہمیں کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کشمیری جو ہے نا، ہمیں ہماری نوجوان نسل ہے اس کو ہم ایجوکیشن کی طرف لے کر جائیں، اس کے بعد ان کو پالیٹکس میں لے کر آئیں تاکہ وہ سفارتی سطح پر ایک مضبوط محاذ بنے جو کشمیر کی لڑائی لڑ سکے۔ اور مختار صاحب، یہ جو آپ جس محاذ کی بات کر رہے ہیں وہ محاذ تو ایک انڈیا کی طرف جاتا ہے اور ایک پاکستان کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم آزادی پسندوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان میں کیا خامیاں ہیں، ان میں کیا کوتاہیاں ہیں، وہ کیوں یہ آزادی کی منظر، ان کا تو میپ کلیئر ہے کہ ہم نے جو قابضین ہیں ان سے ہم نے آزادی لینی ہے، لیکن یہ اپنی منظر کی طرف کیوں جیسا نہیں بڑھ میں رہے؟ آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان سے آزادی، دیکھیں کہیں بھی سفر کرنا نا تو آپ کو ٹکٹ لینا پڑتا ہے، یا کہیں بھی آپ جاتے ہیں قافلے کی صورت میں کسی کے پاس، تو ایک 10 آدمی جمع ہو کر چلتے ہیں، تو پھر آپ کا آگے کو بھی کوئی پریشر پڑتا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں انڈیا پاکستان سے آزادی لینی، تو ہمارے اندر جو منظم ہونا ہے اس کا ضروری ہے۔ وہ تو بعد کی بات ہے کہ ہم آزادی کے لیے وہ کتنے جمع ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نظریاتی جو 10-10 کا ٹولہ بنا ہوا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور ہمیں ایک پالیسی سامنے رکھ کر اس روڈ میپ کو اس نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم آزادی کے لیے اس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ ہمارے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو ہماری نوجوان نسل جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایجوکیشن اور پالیٹکس، وہاں جو اوورسیز میں جیسے برطانیہ میں ہماری بہت ساری کشمیری قیادت ہے، وہ کشمیر کا آواز جو ہے نا وہ بلند کرتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے اندر مختلف ملکوں کے اندر کشمیریوں کو سامنے آنا چاہیے، اور یہ آزادی آپ انڈیا کے اندر بیٹھ کر مقبوضہ کشمیر کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر بیٹھ کر اس طرح کی موومنٹ نہیں چلا سکتے جس طرح آپ اوورسیز میں اپنے اس موومنٹ کو تیز کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ایجوکیشنلی مضبوط ہونا چاہیے، اس کے بعد فائنینشلی ہمیں کاروباری طور پر اپنے جو کشمیری بزنس مین ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مل کر ان کے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم مضبوط ہو سکتے ہیں۔ پھر ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو جو ہے نا وہ ایک کشمیر کی تاریخ پر جو ہے نا ان کو
بریفنگ ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے، تاکہ وہ آگے کل کے وقت میں آگے چل کر کشمیر کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی اچھا ایک پلیٹ فارم مہیا کر سکے، پھر ہم آزادی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ جو ہم میں پہلے بھی بھٹی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو 10 کا یا ہم عہدوں کی خاطر لڑ رہے ہیں یا ہم ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر رہے، میں اگر بھٹی صاحب کی تعریف کروں گا تو بھٹی صاحب شاید میری تعریف کرنے کے لیے ان کے پاس یہ الفاظ ہی نہ ہوں کہ میں اس کی تعریف کر دوں۔ اسی لیے ہم آپس میں جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی کو حوصلہ افزائی کرتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کی لیگ پولنگ ہو جاتی ہے، اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے انڈیا پاکستان پہ اٹیک کرنے سے کشمیری کو اندر جو ہے نا منظم ہونے کی ضرورت ہے، پھر جا کر روڈ میپ ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ کس طرح ہم نے انڈیا سے بات کرنی ہے، کس طرح پاکستان سے بات کرنی ہے، یا اس آزادی کے لیے ہمیں کسی طاقت کی ضرورت اگر ہے تو اس کے ساتھ ہمارے ریلیشن کتنے مضبوط ہونے چاہیے۔ یہ میرا ویو ہے۔ پروفیسر صاحب، اس جناب ساری گفتگو پہ آپ کلوزنگ ریمارکس دے دیں۔ ہمارا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ ریاست جموں کشمیر کی قومی آزادی کی تحریک میں شریک ہیں، جو ہم سفر ہیں، جو اس تحریک کو لے کے مختلف مرحلوں میں یا مختلف ملکوں میں بالخصوص بیرون ملک بھی اور آزاد کشمیر پاکستان کے زیر نظام کشمیر کے اندر بھی اور بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی لوگ مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ماحول ہے ریاست جموں کشمیر کا اندرونی، پاکستان کے زیر نظام کشمیر کا جو اندرونی سیاسی ماحول ہے اور جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر کا جو سیاسی ماحول ہے، یہ ماحول ہماری آزادی پسند قوتوں یا یہ ہماری جو کشمیر کی سیاسی وحدت کے حوالے سے جو لوگ متحرک ہیں ان کے لیے اس سے اچھی سچویشن پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور جو عالمی سطح کی پوزیشن ہے، مثلا اگر ہم صرف امریکہ کی ہی بات کریں جہاں آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو امریکہ کے صدر نے تو اس بات کو آن کیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ گویا ایک بڑی قوت، ایک بڑا ملک، ایک بڑا جمہوری ملک جس کا کہ دنیا کے دیگر ممالک پر اور بالخصوص ہندوستان اور پاکستان کے ملکوں پر جس کا اثر ہے، جس کو مودی بھی مانتے ہیں اور جس کو عاصم منیر صاحب بھی مانتے ہیں، اگر ان کی بھی ہمیں تھوڑی بہت حمایت جیسے کہ بظاہر نظر آتی ہے، اندر کی باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے نا، لیکن بظاہر جو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے لیے نہیں ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت کے لیے یا اس کی سیاسی حاکمیت کے لیے یا اس کی حق ملکیت کے لیے جو جدوجہد جو کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کی جو فصل ہے وہ اس وقت تیار ہے۔ صرف ہمیں چاہیے، ہم جو لوگ دعوے دار ہیں ریاست جموں کشمیر کی عقائد کی یا اس کی وحدت کی یا اس کے سٹیٹ ہوڈ کو قائم دائم رکھنے کی، یا ہم جو کہتے ہیں کہ جی 14 اگست سے پہلے کی جو ریاست ہے وہ ہماری ریاست ہمیں اسی حالت میں ملنی چاہیے، یا ہم جو کہتے ہیں کہ جناب جو مہاراجا گلاب سنگھ نے یا مہاراجا ہری سنگھ کے زمانے میں ایک ریاست تھی، ہم اس کے دعوے دار ہیں اور بجا طور پر دعوے دار ہیں۔ اگر اس ریاست کو حاصل کرنا ہے تو جو میں معاملات دیکھ رہا ہوں، جو میری بصیرت یا میری سوچ یا میری عقل کہہ رہی ہے، اس دور میں یعنی اس 2025 یوں سمجھ لیں 2022 23 24 25 یا اگلا 26 کو بھی شامل کر لیں، یہ 3-4 سال جو ہیں یہ ہمارے میچورٹی ڈیٹس ہیں، یہ ہماری سیاسی شعور کے اوپر کی سطح ہے اور یہ ویسے نہیں قائم ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک لمبا سفر ہے، تب جا کے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اب کے جو حالات ہیں جو میں دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست جموں کشمیر میں قومی آزادی کے لیے متحرک جو تحریکیں ہیں، جو لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ اگر ایک جٹ ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، فکری یکجوتی آ جائے، عملی یکجوتی آ جائے تو منزل ماں دور نہیں است، منزل ماں دور نہیں است۔ صرف ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انا چھوڑیں، اپنی شخصیات پرستی کو چھوڑیں، اپنی گروہی اور گروپ کے جو ہماری جو پیتی قسم کی تھنکنگ ہے اس کو ختم کریں، اور ایک ہی بات کہ ریاست جموں کشمیر کی قومی آزادی
ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا استحقاق ہے، اور اس استحقاق کو لوگوں کی منشا اور مرضی کے مطابق اور اقوام عالم کے ایجنڈے کے مطابق ان کو ملنا چاہیے۔ اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنا متحرک ڈایاسپورا ہے، جتنا اس سال بیرون ملک کشمیری متحرک ہوئے ہیں، اور جاندار طریقے سے اور شاندار طریقے سے اور ایماندار طریقے سے متحرک ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں لداخ میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں واقعات ہوئے ہیں، وہاں سونم نے جو تحریک اٹھائی ہوئی ہے، ادھر جموں میں ملک مہراج جو کچھ کر رہا ہے، ادھر دیگر اضلاع میں، دیگر علاقوں میں، سری نگر کے اندر جو کچھ کشمیری اپنی قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور اپنا اظہار بھی کر رہے ہیں، وہ تو کھل کو کہہ رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے وہاں کشمیریوں کو، انہوں نے فرن پہنے ہوئے ہیں، کشمیری لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان بھی ہماری ریاست کو چھوڑ دے، پاکستان بھی ہماری ریاست کو چھوڑ دے، ہمیں اپنے زندہ رہنے کا حق ادا کرے۔ یہ کوئی نئی بات بھی ہے نہیں ہے، اور یہ ضروری بات ہے، اور اس پر ہمارے جو قابضین ہیں ان کو ازسر نو اپنی کشمیر پالیسی جو ہے وہ ترتیب دینی چاہیے، اور کشمیریوں کو بھی یک جان و قالب ہو کر وہ ایک نعرہ، ایک جھنڈا، ایک ایجنڈا، ایک پروپیگنڈا اور ایک ساتھ تمبر کا ڈنڈا یہ اکٹھا کر لیں جی تو انشاءاللہ ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بغیر کسی نفرت کے، کسی سے نفرت کے، بغیر کسی قسم کے مذہبی یا مسلکی اس امتیاز کے۔ We can achieve اختلاف our کے target. Our target is very close. Just we need a unity, because united you will fall, and if you are not united you will rise, and if not united you will fall. That is there. It is جی clear. And all the Kashmiris, all the political parties of the Kashmir, all those parties who believe in the unity, all those parties who believe in the geographic integrity of Kashmir and political sovereignty of Kashmir, they must unite. And this is today's topic. And I request all those factions, all those political parties, all those people who believe in the unity of Kashmir, they must unite on a particular one point agenda. Then inshallah we can succeed, and success is just close to our door. خود پاکستان کے جی اندر جو دانشور طبقہ ہے، جو دانا طبقہ ہے، جو انسانی حقوق کو سمجھتے ہیں، جو کشمیریوں کی قربانیوں کو جانتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ہندوستان اور پاکستان کے دانا لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ میں نے کوئی بھی پاکستان کا سیاستدان ایسا نہیں دیکھا جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے استصواب رائے کی مخالفت کرتا ہو، جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی آزادی کی مخالفت کرتا ہو۔ سب نے اسمبلی کے پلیٹ فارموں پر یہ بات کہی ہے کہ ایک ہی حل ہے ریاست جموں کشمیر کا، کہ ان لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب اور راجہ مختار صاحب، آپ نے بڑے سینسیٹیو موضوع پہ گفتگو کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں آج اس پلیٹ فارم سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کے لوگوں کو مل کر ریاست کی آزادی اور ریاست کی جو سالمیت ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، کیونکہ میں ایک بات اور بھی سمجھتا ہوں کہ آج ہماری آواز سوشل میڈیا کے ذریعے جنگلوں میں، دریاؤں میں، ہر جگہ پہنچ رہی ہے، اور یہ آواز انشاءاللہ ایک مضبوط اور توانا آواز بن کے ریاست کے لوگوں کو شعور کی منزلیں ریاست کے لوگ طے کریں گے، اور یہ آزادی انشاءاللہ یہ آزادی کی منظر دور نہیں ہے۔ ہندوستان کی حکومت کی جو پالیسی ہے وہ عوام کی پالیسی سے بالکل ہم آہنگ نہیں ہے۔ ہندوستان کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کشمیر کے اس قضیے سے، اس شکنجے سے، اس عذاب سے نکلے اور اپنے لوگوں پر توجہ کرے۔ یہ میزائل بنانے سے، اگنی بنانے سے، ترشول بنانے سے ہندوستان کے عوام غریب ہوں گے۔ کشمیر کا مسئلہ عوام کی مرضی سے ہوگا، بھارت یا مودی کی مرضی سے نہیں ہوگا، اور وہ جتنا مرضی چاہے، جتنا مرضی زور لگا لے، کشمیر سے انڈیا کو نکلنا ہوگا، یہ لازمی بات ہے۔ دانشوروں سے جو آزادی پسند لوگ ہیں دونوں ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ ریاست کے لوگوں کو یہ آزادی کا جو بنیادی حق ہے یہ دیا جائے۔
تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، راجہ مختار صاحب، آپ دونوں کی جو رائے ہے وہ قابل قدر ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔